آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت سارے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ دنیا کے مختلف مذاہب پر نظر ڈالیں تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں مگر ان میں بمشکل چند ہی یہودی ہوتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی قوم جو توحید پر پہلے دن سے یقین رکھتی ہے، وہ پیغمبروں کی وارث ہے، وہ اسلام سے اتنی دور کیوں ہے؟ جبکہ وہ قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی پریڈکشن اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف مذہبی اختلاف کا مسئلہ ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ یہ معاملہ کہیں زیادہ گہرا، تاریخی، نفسیاتی اور سماجی پیچیدگیوں سے کنیکٹڈ ہے۔ دنیا بھر میں اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ امریکہ، یورپ اور افریقہ میں ہر سال ہزاروں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں اور ایتھیسٹ جو لا مذہب ہوتے ہیں ان افراد کی ہوتی ہے۔ مگر جب ہم یہودی قوم کی طرف آتے ہیں تو یہاں ایک عجیب خاموشی نظر آتی ہے۔ اسلام سے قربت رکھنے کے باوجود یہ قوم اسلام کی طرف قدم نہیں بڑھاتی، حالانکہ قرآن میں ان کے بارے میں واضح نشانیاں موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں بھی ان کے علماء کو کوئی مشکل نہیں پیش آئی تھی۔ یہودیت صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک نسلی شناخت بھی ہے۔ ایک یہودی شخص صرف اس وقت ہی یہودی کہلا سکتا ہے جب اس کے ماں باپ بھی یہودی ہوں۔ اس لیے جب کوئی یہودی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ صرف مذہب نہیں بلکہ اپنی پوری شناخت، اپنا خاندان، اپنا سماج اور حتیٰ کہ اپنی سرزمین تک کھو بیٹھتا ہے۔ اسرائیل میں کسی بھی یہودی کو نیشنلٹی مل سکتی ہے مگر شرط یہ کہ وہ اپنا دین نہ بدلے۔ ایک مرتبہ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی قوم کی نظروں سے گر جائے بلکہ اسے مکمل تنہائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہودیوں کو بچپن سے ایک خاص ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں ان کے ذہن میں صرف اپنی تاریخ، اپنے پیغمبر، اپنی کتاب اور اپنی برتری کا نظریہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں دوسری مذہبی کتابوں کو پڑھنا یا ان پر غور کرنا تقریباً امپاسبل ہے۔ اگر کسی قوم کے ذہن کو بچپن سے ایک خاص دائرے میں قید کر دیا جائے تو وہ دائرے سے باہر سوچنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، اور یہی وجہ ہے وہ اسلام جیسے دین کی روشنی تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، اسلام اور یہودیت میں کئی چیزیں کامن ہیں۔ دونوں ایک خدا کو مانتے ہیں، دونوں میں روزے، قربانی، صدقہ، حلال اور حرام کا کانسیپٹ اور خاندان کی اہمیت جیسے اصول موجود ہیں۔ فرق صرف ایک بنیادی نقطے پر آ کر سٹک ہو کے رہ جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت۔ قرآن کہتا ہے یہودی علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے مگر انہوں نے یہ تسلیم نہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ تسلیم کر لیتے تو ان کا سارا رتبہ، ساری اجارہ داری، سارا مذہبی کاروبار دی اینڈ ہو جاتا۔ اور یہی وہ طبقہ تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جھٹلایا۔ انہیں اس بات سے تکلیف تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے آئے۔ انہوں نے نسل کی بنیاد پر وحی کی قبولیت کو محدود کر دیا، حالانکہ وحی اللہ کی ہوتی ہے، کسی نسل کی وحی نہیں ہوتی ہے۔ ان کی قوم کے اندر یہ نظریہ جڑ پکڑ گیا کہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں کسی نئے پیغام یا پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج یہ بات بھی سچ ہے کہ آج بھی اسرائیل اور دنیا بھر میں یہودیوں کو دوسرے مذاہب، خاص طور پر اسلام سے دور رکھنے کے لیے شعوری طور پر دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں۔ انہیں پڑھنے، جاننے، سمجھنے سے پہلے ہی روک لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہزاروں سالوں سے حق ان کے سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ اسلام قبول کرنا ان کے لیے صرف مذہب کی تبدیلی نہیں بلکہ پوری زندگی کے نظام کا خاتمہ ہوگا۔ وہ اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنے ملک سے، اپنی آئیڈینٹی سے بالکل الگ ہو جائیں گے، اور انسان فطری طور پر اس خوفناک تنہائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام ایک کھلی انویٹیشن ہے، دلیل، محبت اور عدل پر مبنی دین ہے۔ مگر جب انسان خود کو سب سے افضل سمجھے، باقی دنیا کو اپنا غلام تصور کرے اور حق کو صرف اس لیے نہ مانے کہ وہ کسی اور قوم کے لیے آیا ہے، تو یہی وہ تکبر ہے جس نے بنی اسرائیل کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ بس یہی وجہ ہے اسلام دنیا بھر میں پھیل رہا ہے مگر یہودی قوم اس کی روشنی سے سب سے زیادہ دور ہے، اور یہی ان کی اصل پنشمنٹ ہے۔ ہدایت کے اتنے قریب ہو کر بھی ان سے محروم رہ جانا۔ اللہ ہمیں سچ کو پہچاننے، ماننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ You know why؟
کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.